والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألزمهم كلمة التقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیے جانے والے اعتراضات اور مطائن کے متعلق گفتگو کی گئی، اور یہ موضوع مسئلہ اس لیے زیادہ حساس ہے کہ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. اس لیے صحابہ کرام کا دفاع کرنا مرضی عند اللہ بھی ہے اور منشأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اگر اصحاب رسول پر طعن و تشنیع، تنقید کا دروازہ کھول دیا جائے تو شریعت محمدیہ یا دین محمدی کسی طرح بھی محفوظ مامون نہیں رہ سکتا، کیونکہ دین محمدی کے چشم دید گواہ، عینی شاہد وہ اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اگر صحابہ پر اعتراضات یا تنقید کی جائے تو تنقید کرنے والا آدمی یا اعتراضات کرنے والا آدمی دین کا کوئی مسئلہ وہ کہیں سے بھی صحابہ کے واسطے کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ یہ قرآن یہ بھی ہمیں صحابہ کے واسطے سے ملا، پیغمبر کا فرمان یہ بھی صحابہ کرام کے واسطے سے ملا، پیغمبر کریم کی نبوت کی تصدیق بھی اصحاب رسول کے واسطہ سے ہی ہوئی. اور اگر یہ واسطہ مجروح ہو جائے اور قابل اعتراض ہو جائے، اتنی سردی نہیں، اس کو بند کر دو، مجروح ہو، قابل اعتراض ہو،
تو دین کا کوئی شعبہ وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے دشمنان دین نے سب سے بڑا ابتداءً بھی جو کام کیا، انہوں نے قرآن کریم کے راویوں کو مجروح کیا، اور قرآن کا راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اوپر کا واسطہ جبریل ہے۔ جبریل قرآن لایا تو یہودیوں نے اعتراض کیا، پوچھا کہ قرآن کون لاتا ہے؟ بتلایا گیا جبریل۔ انہوں نے کہا وہ تو بہت گڑبڑ آدمی ہے، جبریل وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، ساری ہماری بستیوں کو تباہ کیا۔ اگر کوئی دوسرا فرشتہ قرآن لاتا تو ہم شاید ماننے پر غور کرتے، لیکن جبریل توبہ۔ تو یہ جبریل راوی تھا قرآن کا، اوپر کا واسطہ پیغمبر اور اللہ رب العزت کے درمیانی سفیر جبریل ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا۔ اب بظاہر یہ اعتراض معمولی تھا کہ جبریل جی ہمارا دشمن ہے، ایک فرشتے پر یہ اعتراض تھا نا، کوئی اور قرآن لاتا تو ہم مان لیتے، لیکن جبریل لایا اس لیے نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ جبریل کی ڈیوٹی ختم کسی اور فرشتے کو واسطہ بنا دیتے، تو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ نے زبردست کر کے فتویٰ لگائے اور ہمیں تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنے فرشتے ہیں کہ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ بیت المعمور جو کعبہ کی سیدھ میں اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے، 70,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرتا ہے جب سے وہ بیت المعمور بنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دفعہ طواف کر گیا اس کو قیامت تک دوبارہ طواف کرنے کی باری نہیں ملے گی۔ اتنا بڑا لشکر، تو ہو سکتا تھا کسی اور فرشتے کو اس کو متعین کر دیا جاتا سفارت وحی کے لیے، جہاں تو کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک سبق دینا تھا کہ جو قرآن کے راوی اوپر والے راوی پر اعتراض کرے، اس پر تنقید کرے، اس کی پوزیشن اور حیثیت کیا ہے؟ من کانا عدوًا، آگے 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 چلو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، من کانا عدوًا، یہاں سے شروع کیا۔ جو جبریل کا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے، ان اللہ درمیان میں ذکر کیا، لیکن جہاں ان اللہ من کانا عدوًا پہ لگایا کہ جو جبریل کے پر تنقید کرے، اعتراض کرے، تو وہ پکا کافر ہے، اور اس کافر کا اللہ دشمن ہے۔ اللہ ان کافروں کا دشمن ہے جو جبریل پر تنقید کرتے، یعنی قرآن کے راوی پر جو تنقید کر رہا ہے، اس کو قرآن نے کافر بھی کہا اور اللہ کا دشمن بھی کہا۔
یہ اوپر کا راوی ہے، تو جو نیچے والے راویوں پہ اعتراض کرے وہ بھی کیا ہوگا؟ تھوڑا احتیاط کرو، وہ بھی بڑا کیا ہوگا؟ چلو تم نہ کہو، میں قرآن سے بتا دیتا ہوں، تم احتیاط میں رہو۔ ان کے بارے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، جو اوپر کے راوی پہ تنقید کرے وہ بھی کافر، جو نیچے کے اوپر تو تھی تنقید، جبریل ہمارا دشمن، وہاں تو تھا قول، زبان، جبریل پر اعتراض ہوا لسانی، زبانی، قولی، تو اللہ نے فتویٰ دیا کہ اعتراض کرنے والا کافر اور اللہ کا دشمن ہے۔ اور جو نیچے کے راوی ہیں اصحاب پیغمبر، یہاں قول نہیں، قول بعد میں ہوتا ہے، لِيَغِيظَ، جس کے دل میں ان کا بغض بھی آ گیا، زبان پہ نہیں آیا، قول نہیں، لسان نہیں، دل، غیظ کا محل دل ہے، قلب، غیظ اگر دل کے اندر بھی آ گیا کسی صحابی کے متعلق، میل آئی، غیظ آیا، تو اس کو بھی قرآن کہتا ہے کافر، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ۔ اور یہ میرا استنباط نہیں، وقت کا امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی آیت کو لیتی اور فرماتے ہیں کہ سورہ فتح کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے، تنقید تو اوپر والا درجہ ہے، صحابہ کے ساتھ بغض رکھے وہ کافر ہے۔ یہ اب کسی مولوی یا مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ فتویٰ ہے اللہ کا، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کا دفاع ضروری ہے کہ اگر صحابہ کا دفاع نہیں ہوگا شریعت محفوظ ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی کہ اصحاب رسول کا دفاع کرنا یہ اصل دین ہے اور دین کی حفاظت ہے۔ اس لیے ہم نے تھوڑا حضرت معاویہ کا مضمون لمبا کر دیا۔ یہ میرے سامنے قرطبی ہے، اس پر امام قرطبی نے چند باتیں لکھی، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جہاں سورۃ الفتح کو ختم کیا، آخر پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا، من نسبہ واحدن من اصحابہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی سختی کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، تشدد، اللہ جانے چاند الفاظ مجھے تو سمجھ نہیں آئے۔ ایک دہشت گردی کیا ہے، اس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا۔ دہشت گردی مجھے نہیں سمجھ آیا، اس کا کوئی حد بھی متعین ہے؟ ما دہشت گردی، اس کی کوئی تعریف بھی ہے؟ دوسرا تشدد، یہ تشدد کی کوئی حدود ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کون سا تشدد مذموم ہے؟ اس کی بھی حد ہونی چاہیے۔ جو مسئلہ بیان کرو مزاج کے خلاف وہ تشدد ہو گئی ہے۔ مان حرامی اڑتا ڈھیر، ماننے کا دل نہیں، تشدد ہو گیا۔
اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں قرآن اپنے آپ کو قرآن کے تابع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کا کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم کہیں جناب تشدد ہو گیا، ذرا نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہوتا اپنے خلاف، اس کو کہو صرف ایک چاہیے کہ تو مسلمان ہونا چاہیے، بس تو اگر مسلمان ہونا چاہیے ہو جانا، تو یہ تشدد نہیں، یہ قرآن ہے۔ مشورے ہوتی ہے چاہیے، تو چائے پیتا رہے۔ سنو، فرماتے ہیں من نصبہ واحدا من الصحابہ، واحدا من الصحابہ الی الکذب، جس آدمی نے کسی ایک صحابی، عام واحدن کوئی صحابی ہے، اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کی، کذب کی نسبت کی، اور اس پر الزام لگایا، فرماتے ہیں فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الشَّرِيَّةِ، فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الشَّرِيَّةِ۔ یہ امام قرطبی ہے، بڑا مفتی ہے۔ خارج عن الشریعہ، وہ شریعت سے خارج ہو گیا۔ شریعت سے خارج مسلمان ہوتا ہے کافر؟ خارج عن الشریعہ، شریعت سے نکل گیا۔ مبتل للقرآن، وہ قرآن کو باطل سمجھنے والا ہے، قرآن پر اس کا ایمان نہیں۔ مبتل للقرآن، اس نے قرآن کو باطل قرار دیا۔ طائن علی رسول اللہ، وہ رسول اللہ پر طعن کرنے والا ہے، گستاخی کرنے والا ہے۔ 3 فتوے لگائے امام قرطبی نے کہ کسی ایک صحابی پہ تنقید کرنے والا، شریعت اور ملت سے خارج، قرآن کو باطل قرار دینے والا۔ اب ذرا سوچو، جو قرآن کو باطل کہے وہ مسلمان ہوگا؟ مبتل للقرآن، قرآن کو باطل قرار دینے والا۔ طائن علی رسول اللہ، رسول اللہ پر بکواس کرنے والا، طعن کرنے والا۔ 3 فتوے آگے۔ وجہ یہی ہے کہ جب صحابہ پہ اعتراض ہے تو پھر قرآن کہاں سے لوگے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہاں سے لوگے؟ اس لیے یہ معمولی مسئلہ نہیں، اہم ترین مسئلہ ہے۔ آج جتنے مادر پدر آزاد، جن کے ابھی تک نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے صحابہ پہ اعتراض کرتی ہے اپنی شہرت کے لیے۔ ہمارے ہاں کوئی رعایت نہیں، کوئی مودودی ہو، کوئی اس کے وزن کا اور ہو، یا کوئی دیوبندی ہو، دیوبند کی طرف نسبت کرنے والا ہو، جو صحابہ پہ طعن کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قرآن کا مبتل ہے، خارج عن الشریعہ ہے، کوئی بھی ہو۔ تماشا بنائے جی کچھ رعایت کر دو، فلاں کر دو، تو اس بابے کو کیوں نہیں کہا کیوں نہیں رعایت کرتا بابا؟ قاضی مظہر یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، میں دیوبندی پیر ہوں۔ اس نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے اعزاز سے خارج ہے۔
جو اللہ نے فرمایا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ. وہ مظہر صاحب لکھتے ہیں پیر طریقت کہ حضرت معاویہ اس سے خارج ہے. کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ ان پہ اتباع واجب تھی حضرت علی کی، اور انہوں نے اتباع کی بجائے لڑائی کی، اس لیے وہ رضی اللہ نہیں. یہ دیوبندیوں کے گھر کی کتاب ہے. اب ہم رعایت کر لیں کہ دیوبند کا ٹھیکیدار بنائے؟ قطعاً نہیں. من سب معاویہ وہو کلب من کلاب الحاویہ. ہاں اسی طرح کئی نیٹی ملا، نیٹی گھر بیٹھ کے ویڈیو بنانے والے اور یہ دیگر، سب سے بڑا اعتراض گزشتہ جمعے پہ شروع تھا، اس کا بقیہ میں نے پیش کرنا ہے. حضرت علی معاویہ کی جنگ، اس کو آڑ بنا کر حضرت معاویہ پہ تان کیا گیا، لیکن کوئی بہانہ یا کوئی آڑو صحابہ پر تان کفر ہے. اور یہ میرا فتویٰ نہیں، فتویٰ میں سنا چکا ہوں. عمر بن حبیب ہارون الرشید کی مجلس میں تھے، جہاں پر امام قرطبی نے یہ واقعہ لکھا. ایک مسئلہ چل پڑا، دو فریق ہو گئے. مسئلے پہ جب گفتگو زور پکڑا تو ایک فریق کے مولوی نے حدیث پڑھی استدلال کے لیے، دوسرا کھڑا ہوا مد مقابل، اس نے کہا کہ اس روایت کا راوی ابو ہریرہ ہے، وَهُوَ مُتَّهَمٌ، اور حضرت ابو ہریرہ قابل اعتبار آدمی نہیں ہے. یہ بات اس نے کر دی. اب یہ جو مولوی تھا یہ ہارون الرشید کا ہم ذہن تھا، وہ خلیفہ ہے. مسئلہ ہارون الرشید بھی وہی کرتا تھا جو اس نے تائید میں جرح کی حضرت ابو ہریرہ پر. تو عمر بن حبیب کھڑے ہوئے، اس نے کہا کذاب تو جھوٹ بولتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سچے راوی تھے، نبی کا صحابی ہے. ٹوک دیا. عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بھئی ہارون الرشید کا چہرہ بدل گیا، بادشاہ کی مرضی کے خلاف بات آئی. جب چہرہ بدلا تو میں مجلس سے نکلا، گھر چلا گیا. ابھی میں دروازے کے اندر تھا کہ دروازے پر دستک دی، اس کا بلانے والا آ گیا اور مجھے کہتے ہیں عجب امیر المومنین دعوت مقتول، کہ تجھے امیر المومنین نے بلایا، ذرا قبول کر، اور تجھے قتل کے لیے بلایا ہے. امیر المومنین تجھے قتل کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں میں نے سنا اور میں نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا اللہم انکا تعلم، اللہم انکا تعلم انی دفعت عن صاحب نبی کا. یا اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے نبی کے صحابی کا دفاع کیا ہے. دعا تو ہے نا، تو جانتا ہے میں نے تیرے نبی کے صحابی کا دفاع کیا. وَأَجْلَلْتُ نَبِيَّكَ،
اور تیرے نبی کے صحابی کا دفاع یہ تیرے نبی کی عزت ہے، تیرے نبی کا مقام ہے، تو میں نے تو دفاع کیا ہے۔ خیر، تو فرمایا میرے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، حق کام کیا ہے، تو اس ظالم سے بچا مجھے۔ کہتے ہیں میں آیا اور جب دیکھا تو ہارون الرشید نے اپنی قمیض اوپر کی ہوئی تھی، ہاتھ میں تلوار تھی، اور غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا، نیچے وہ چمڑا اس نے بچھایا تھا جہاں مجھے قتل کرنا تھا، اور تلوار اٹھا کے بیٹھا۔ جب میں سامنے گیا تو اس نے کہا کہ آج تک مجھے کسی نے سامنے جواب نہیں دیا، تجھے کیسے جرأت ہوئی کہ تو نے سامنے جواب دے دیا؟ میری رعایت بھی نہیں کی۔ لیکن یہ بھی کوئی ولی اللہ شخص تھا، 14ویں صدی کا مولوی ہوتا، کہتا ہے جی غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہ کروں گا، ایک دفعہ معاف کر دو۔ نہیں، سچے اولیاء میں تقیہ نہیں ہوتا، تقیہ کرتا ہے بزدل، ڈرپوک، اور جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے اس کے دل میں تقیہ آ نہیں سکتا، اس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، تقیہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے جو صحابی کا دفاع کیا، سن میری بات، اذا کان اصحابہ کذابین فالشریعۃ باطلۃ۔ ایک صحابی کی بات تھی، اگر پیغمبر کے صحابہ جھوٹے ہیں تو پھر شریعت باطل ہے، شریعت کہاں سے لوگے؟ فالشریعۃ باطلۃ والفرائض والاحکام فی الصیام والصلاۃ والطلاق والنکاح والحدود کلھا مردود۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، سب کے سب احکام مردود ہیں، کوئی حکم نہیں ثابت ہوگا۔ جب پیغمبر کے صحابہ پہ تنقید ہو، ان کو جھوٹا کہا جائے، متہم کہا جائے، جرح کی جائے، تو سب کی سب شریعت باطل، کوئی چیز نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں جب میں نے بات کی فرجع الی نفسہ، تو ایک دفعہ ہارون بھی ہل گیا، تھا تو مسلمان، حکمران تھا، ہلا، سمجھ گیا یار بات تو اس نے ٹھیک کی ہے، اگر نبی پاک کے صحابہ پہ تنقید ہو تو پھر شریعت رہے گی کہاں؟ رجع الی نفسہ، سوچا اور سوچ کر کہا احییتنی یا عمر، اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو، تو نے مجھے زندہ کر دیا ہے، میں مردہ ہو چکا تھا، پٹڑی سے اتر گیا تھا، تو نے مجھے زندہ کر دیا، رائے حق بتا دیا، انعام و اکرام کے ساتھ اس کو واپس کیا۔ آؤ اپنے موضوع پر